بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں آج ایک بہت ایونٹ فل دن تھا۔ مملکت کا نسق اور نظام چلانے کے لیے ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ جس طرح کوئی گھر بھی چلانا ہے، کوئی دکان بھی چلانا ہے تو کچھ رولز کے تحت ہی چلے گا نا۔ جب کوئی ملک کی بات ہوتی ہے تو اکثر ممالک میں، دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور پھر وہ اس میں امینڈمنٹ کی بھی اجازت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً حالات کو دیکھتے ہوئے، اسے ہم ترمیم کہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں اور 27ویں کی بازگشت ہے نہیں تھی کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ جزوی طور پہ کہہ لیجئے، یہ کوئی ٹیکنیکلی صحیح ٹرم نہیں لیکن کہہ لیجئے جزوی طور پہ کہ منظور ہو گیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے 2 ایوان ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اور آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو دونوں ہاؤسز کا ایک نمبر چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ آئین میں ترمیم منظور ہو جائے۔ سینٹ میں گورنمنٹ کو زیادہ بڑا چیلنج تھا، سینٹ میں نمبر گیم ذرا پھنسا ہوا تھا 2-3 سینیٹرز کا، اور آج سینٹ سے 27ویں ترمیم منظور ہو نہیں رہی، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے، جس میں کیا ہے وہ سارا بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ تو خالی کوئکلی اگر ہم بات کریں تو یہی کہ افواج پاکستان کے جو سربراہ ان کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا گیا تھا پاک بھارت جنگ کے تناظر میں۔ یہ عہدہ ان کے پاس تا حیات رہے گا، ناٹ دیٹ ہی ول ریمین آرمی چیف آف پاکستان فار دی ریسٹ آف ہز لائف، بٹ ہی ول ریمین، جب وہ آرمی چیف نہیں بھی رہیں گے تو وہ فیلڈ مارشل ضرور رہیں گے اور اس وجہ سے وردی پہننے کے اہل ہوں گے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی کارروائی سے بھی مستثنا ہوں گے اور تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ یہی معاملہ اب صدر پاکستان کے ساتھ بھی رہے گا۔ صدر پاکستان کے استثنا کا آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب سوئس مقدمات چلتے تھے، گیلانی صاحب ایک وزیر اعظم گھر آتا تھا گھر جاتا تھا، دوسرا آتا تھا گھر جاتا تھا، کیس زرداری صاحب سے متعلق تھا، ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ صدر پاکستان سے، صدر پاکستان کو امیونٹی ہوتی ہے جب تک وہ صدر رہیں، لیکن اب وہ جب تک دنیا میں رہے تب تک اس کے پاس امیونٹی ہے۔ استثنا ہے، کیس فیس نہیں جاتا، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر فیلڈ مارشل کا بھی عہدہ ان سے واپس لینا تو اس کا ایک لمبا چوڑا طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے جو دونوں ہاؤس ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، دونوں 2/3 سے امپیچمنٹ جو جس طرح پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے اس طرح معاملہ کریں اور واپس نہیں، یعنی وہ ایک اور لمبا چوڑا طریقہ کار ہے۔ صدر پاکستان کا بھی یہ والا معاملہ ہو گیا۔ کچھ یہی معاملہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو، بلکہ وزیر اعظم کو تو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ شق واپس کروا دی۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر کا ایک طریقہ کار تھا۔ ابھی ہم زیادہ ڈیٹیلز یا ٹیکنیکل اس میں نہیں جاتے، ان شارٹ یہ کہہ لیجئے نان ٹیکنیکل انداز میں کہ اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے اس جج کی بھی مرضی، منشا یا مشاورت شامل ہوا کرتی تھی۔ اٹ ول ناٹ بی دا کیس ناؤ، اور اب جج کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا اس کی اپنی مرضی کے بغیر بھی، اور اگر اس سے انکار کرے گا تو پھر وہ گھر جائے گا، وہ جج پھر ریٹائر تصور ہو جائے گا۔ جہاں سے ہم نے بات شروع کی وہ یہ کہ سینٹ میں تو نمبر ہی نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس، تو یہ نمبر پورا کیسے ہو گیا؟ مولانا صاحب کے بغیر نمبر پورا نہیں تھا، اور مولانا صاحب تو ساتھ بھی نہیں تھے انہوں نے، پھر بھی نمبر پورا ہو گیا۔ تو پہلے آپ دیکھیں سینٹ نے آج کیا منظر پیش کیا جب چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جی 64 کا ہو گیا ہے اور یہ آئین یہ ترمیم ہو گئی منظور۔ وہ منظر دیکھیے آپ پہلے۔ 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it, and consequently the bill stands passed. Now very interestingly حکومت کے ہی ایک وزیر نے آج سے کچھ دنوں پہلے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا، حالانکہ نظر آ رہا ہے دس از سمپل میتھس، اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، یہ میتھس ہے کہ بھائی اس کے اتنے اس کے اتنے اس کے اتنے، تو چاہیے 64 ہے، 64 تو ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے پاس، مولانا تو راضی نہیں ہے، تو نمبر کیسے ملے گا؟ لیکن وہ دھڑلے سے دعویٰ کر رہے تھے، حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت، وہ دھڑلے سے دعویٰ کر کے گئے تھے ہمارے پروگرام میں کہ بھائی جان سینٹ میں 64 ہے ہمارے پاس، ارینجمنٹ ہو گئی ہے، اور ٹھیک کہہ رہے تھے، وہاں صحیح ثابت ہوئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا ارینجمنٹ ہو گئی، انہوں نے باقاعدہ جملہ استعمال کیا، بندوبست کر لیا گیا ہے، بندوبست کر لیا گیا۔ دیکھیں حذیفہ رحمان کیا کہہ رہے تھے۔ تو ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، 64 کا جو فیگر ہمیں سینٹ میں ریکوائرڈ ہے وہ بالکل پورا ہے اور اس کا ہم نے بندوبست کیا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پرانے اتحادی ہیں، آج اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ مولانا صاحب آئیں گے، کام میں برکت ڈلے گی، اچھا ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے مولانا صاحب نہیں آتے یا انہیں اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں بھی نمبر پورے ہیں اور سینٹ میں 64 کا فیگر بھی ہم اپنا پورا کر چکے ہیں۔ نمبر بھی دے کر گئے تھے وہ، 64 کا نمبر ہم پورا کر چکے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ تاثر ضرور دیا تھا کہ مولانا صاحب آ جائیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی آئیں گے تو مولانا صاحب کو چھیڑے بغیر بھی نمبر پورا ہو جائے گا، لیکن اب مولانا صاحب کو بھی چھیڑنا پڑا، یعنی کہ ان کے ایک بندے کو بھی ووٹ دلوایا گیا ہے، دیا انہوں نے، شاید اس لیے کہ ایک دھچکا لگا گورنمنٹ کو اس وقت جب
ایوان بالا کے ہی رکن جناب عرفان صدیقی صاحب بہت محترم ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کی طبیعت ناساز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تشویشناک خبریں آئی ان کے حوالے سے آ رہی ہیں. وہ ایبسنٹ ہو گئے تو ظاہر ایک ووٹ کم ہو گیا, تو پھر اس کے بعد ایک ارینجمنٹ ہوا یا کیا ہوا یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو بہرحال مولانا کے ایک بندے نے ووٹ دیا, حالانکہ مولانا کی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی کے بھی ایک بندے نے ووٹ دیا, حالانکہ ان کی بھی پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. اور ان دونوں لوگوں کے آپ حالات دیکھیے کیا تھے. پہلے آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, نام سیف اللہ ابڑو ہے, اور انہوں نے ووٹ دیا, حالانکہ پی ٹی آئی تو اس کے خلاف کھڑی ہے, اور انہوں نے ووٹ دینے کے بعد پھر استعفیٰ دے دیا, سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی اس کے بعد انہوں نے. اور جب ووٹ دیا تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میں اس لیے ووٹ دے رہا ہوں. بھائی وہ کیا وجہ تھی دیکھیں. میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے, میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے. ابھی میں جب یہاں سے نکلوں گا سر, ابھی بھی کافی لوگ یہ آپ کے یہاں سینیٹر بیٹھے تھے, یہ پہلے ہمارے لوگوں کو مطلب طنز کر رہے تھے آپ کی سائڈ کے, کہ دیکھو ابڑو کہاں گیا. میں ووٹ دینے آیا, جنرل آصف منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں, کسی اور کی وجہ سے نہیں, کسی کو بھول ہے شاید. میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیجیں. میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا, میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. سیدھی بات, آصف منیر صاحب کو ووٹ ڈالنے آیا ہوں اور پھر ابھی میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر تھے جن کا ووٹ بہت قیمتی تھا, ورنہ آج یہ 27 ترمیم منظور نہ ہوتی. اور جو مولانا صاحب کے ایک سینیٹر ہیں احمد صاحب, ان کا عالم کیا تھا, وہ اسمبلی کے باہر جا رہے تھے پارکنگ لاٹ میں, وہ غلطی سے وہ رستہ نہیں, عجیب ایک صورتحال تھی. ذرا انہوں نے جب ووٹ دے دیا اس کے بعد جب وہ نکلے تو کچھ ایسا منظرنامہ تھا پارلیمان کی راہداریوں میں یا پارکنگ لاٹ میں, یہ دیکھیں تو. سر آپ نے ووٹ دیا ہے, سر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اس کو حکومت کو, جمعیت سے آپ کیوں سر آپ نے کیوں ووٹ ڈالا ہے وہاں پہ؟ اس طرح کے معاملات رہے ہیں. ذرا ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.